الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ ہے یہ، اور انہی دعاؤں میں یہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں. تو یہ وہی دعا ہے. اس دعا کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ آگے سورہ آل عمران ایک اور جگہ 3 مقامات پر یہی الفاظ آئے ہیں. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا منہم، بالکل یہی الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ہیں کہ جب اللہ نے وہ رسول بھیجا. تو الفاظ چونکہ ایک جیسے ہیں تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس کی قبولیت ہوئی، اور اس دعا میں بھی اس رسول کے مقاصد، فرض منصبی اور اس کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے تھے. اور اللہ رب العزت نے لقد من اللہ میں انہی الفاظ کے ساتھ بتایا کہ اس رسول کے کام، فرض منصبی اور مقاصد بعثت یا جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، وہ سارا کچھ اس میں بتایا ہے. پہلے ذرا الفاظ ذرا ان کے دیکھیں کہ ایک لفظ اس میں استعمال ہوا یتلو علیہم آیاتک. یہ تلا یتلو تلاوتاً، مصدر اس کی تلاوت ہے. تلاوت کے اصل معنی تو اتباع اور پیروی کے ہیں. اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور اللہ رب العزت کے کلام کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہوتا ہے. کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام یا باتوں کے پڑھنے کو عادتاً اور عرفاً تلاوت نہیں کہا جاتا. اگلا لفظ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور الحکمہ یہ لفظ عربی کا ہے. اس کا ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کے کئی معنی آتے ہیں: حق بات تک پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم وغیرہ. یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں. اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو موجودات کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لیے جاتے ہیں. الحکمہ میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے مفسرین کے اقوال، صحابہ تابعین کے اقوال، قرآن کی تشریح چونکہ انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی تھی اسی سے بیان کر رہے ہیں. تو اس جگہ حکمت کے معنی بیان کرنے میں اگرچہ الفاظ ان کے مختلف استعمال کیے ہیں، لیکن ان سب کا مفہوم اور مقصد ایک ہی ہے. ان تمام اقوال کا جب دیکھیں گے تو خلاصہ ایک ہی نکلے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی. کسی نے اس سے مراد تفسیر قرآن لیا ہے، کس نے دین کی سمجھ کا لیا ہے، شرعی احکام کا لیا ہے. تو ان سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے یہاں حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے. تزکیہ یہ یزکیہم زکاتن سے مشتق ہے مادہ اس کا، جس کے معنی طہارت، پاکی. تو یہ ظاہری طہارت اور ظاہری پاکی اور باطنی طہارت، باطنی پاکی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ترجمہ دیکھیں، تھوڑی سی مختصر کر تشریح کی ہوگی. ربنا اے پروردگار ہمارے، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولن رسول، منہم انہی میں سے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک، یتلو کہ پڑھیں، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتیں، یتلو علیہم آیاتکا جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم یعلم تعلیم سکھانا، اور سکھائے ہم ان کو، الکتاب کتاب سے مراد پہلے بتا دیا اللہ کی کتاب مراد ہے. والحکمت اور حکمت کی باتیں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، زکا یو تزکیہ، اور پاک کرے ان کو، اور ان کو پاکیزہ بنائے. اِنَّكَ، بے شک تو، انت تو ہی، العزیز غالب، الحکیم بڑی حکمت والا ہے. اِنَّكَ انت العزیز الحکیم، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہی ہے جس کا اقتدار بھی مکمل اور جس کی حکمت بھی کامل. ترجمہ آپ نے دیکھ لیا. اس میں جو مقاصد اور منصبی فرائض اس نبی کے کیا کیا ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ رسولم منہم، ان میں رسول بھیجے، اور رسول بھی انہی میں سے بھیجے. اب انہی میں سے کا کیوں کہا؟ کیونکہ جب انہی میں سے رسول آئے گا تو میری اس اولاد، اس نسل انسانی کے مزاج کو وہ سمجھے گا، اور مزاج کو سمجھے گا تو اس کے مطابق ان کی تربیت کرے گا، ان کی تعلیم، حکمت اور تزکیے کا کام آسان ہوگا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ منہم، انہی میں سے، امت کی طرف بھی ہے کہ جو امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھی اس وقت، انہی میں سے رسول آئے گا، کوئی اجنبی نہیں ہوگا. تو اجنبی آدمی تو مقاصد کچھ اور لیے ہوئے ہو سکتا ہے، اور پھر بیان کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. ان کے سامنے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ نسب کیا ہے، اس نے علم کہاں سے سیکھا، یہ پڑھا کہاں کا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے نا کہ آدمی آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، میڈیا کے دور میں ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے مقاصد لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بات دین کی کر رہے ہوتے ہیں. انہی لوگوں میں سے وہ نہیں ہوتا. یہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، نہ اس کی علم کا پتہ کہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، نہ اس کے مقاصد کا پتہ کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اب اگر انہی میں سے ہوتا تو یہ اس کا جانتے کہ یہ کس گھرانے کا ہے، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کن لوگوں سے ملنا اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا ہے. تو اس سے ان کے ایک دوسرے کے مزاج کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ رسول بھیجے، انہی میں سے بھیجے. اب اس رسول کے کام کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. دیکھو دو الگ الگ کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. تلاوت کا جیسے میں نے کہا کہ الفاظ پڑھنا، وجہ کہ ویعلمہم الکتاب، اور علم دے دے، کتاب کی تعلیم دے دے. ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت سے مراد صرف الفاظ ہے، اور تعلیم سے مراد اس کا معنی اور مفہوم ہے. یہاں ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور یہ اعتراض بڑا آسان بھی ہے اور دل کو لگتا بھی ہے کہ مقصد تو قرآن کا لوگوں کی ہدایت ہے. جب لوگوں کی ہدایت مقصد ہے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے. الفاظ کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ الفاظ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں ترجمے سے معلوم ہو جاتا ہے نا. یہ اس کو ایسی ڈی سی اور کسی وزیر اعظم وغیرہ کا خط سمجھتے ہیں. یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اور قرآن کہتے کسے ہیں؟ وہ اسم للنظم والمعنی جميعا. الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے، صرف الفاظ کا بھی نہیں، صرف ترجمے کا بھی نہیں. یہ الفاظ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایک ایک حرف پر نیکیاں بتائی ہیں، ایک ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں بتائی ہیں. وہ زبان مقدس ہے جس پر کہ اللہ کے کلام جاری ہو. جس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو تو وہ زبان بھی مقدس ہے کہ اللہ کی باتیں ہیں. یہ الفاظ ایسی ڈی سی کے الفاظ نہیں ہے، یہ کلام الملوک ملوک الکلام، احکم الحاکمین کا کلام ہے. اس لیے اس کو ایک بطور مقصد کے الگ سے ذکر کیا کہ کلام پاک کی تلاوت کرے، الفاظ پڑھائے. اور یہ بات سمجھ گئی کہ اس کے جو اس طرح کی کہتے ہیں وہ نافہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی الفاظ سے کیا کرنا ہے، مقصد تو وہ مفہوم ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کو الگ سے ذکر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ الگ سے ذکر کر رہا ہے. وہاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں بھی الگ سے اس کو ذکر کیا ہے. یہ الگ بات ہے. صرف الفاظ پڑھنے سے حقوق ادا نہیں ہوتے کلام کے، جب تک کہ اس کے تعلیمات سے آدمی واقف نہ ہو. قرآن کے حقوق بار بار بتائے جاتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرنا، اس کے الفاظ یاد کرنا، اس کے معانی سمجھنا، اس کے مفہوم سے واقف ہونا، اس پر عمل ہونا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تو حقوق ہیں قرآن کے. ایک الفاظ پڑھنے سے حقوق قرآن کے ادا نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الفاظ العیاذ باللہ کوئی بیکار چیز ہے، مفہوم اصل ہے. پھر صحابہ تلاوت نہ کرتے قرآن کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دور نہ کرتے، جبرائیل امین آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور نہ کرتے قرآن کا، اور صحابہ کی تلاوتیں پھر منقول نہ ہوتی کہ صحابہ کیوں تلاوت کرتے تھے، مفہوم بیان ہو رہا تھا وہاں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. یہ دیکھیں یہ ایسے انہی میں سے آیا آدمی، اور آیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے. قریش کے لوگ موجود تھے وہاں، صحابہ جو تھے
موجود آ گئے. اب ان کے سامنے تعلیم کی کوئی ضرورت بظاہر نہیں نظر آتی کیونکہ وہ تو الفاظ جانتے تھے نا. وہ تو عربی کے اتنے ماہر تھے کہ اپنے علاوہ کو گونگے اور عجم کہتے تھے. عربی کے پر ان کی اتنی مہارت تھی کہ یہ لوگ باتوں باتوں میں شعر کہتے تھے, فی البدیہ اشعار کہا کرتے تھے. ادب میں ان کا الگ ایک مقام تھا عربی ادب میں. لیکن اس کے باوجود اس نبی کو ایسا بھیجا جو یعلمہم الکتاب, ان کو تعلیم دے دے کتاب کی. اس سے مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بتایا لتبین للناس ما نزل الیہم, کہ آپ کو بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو آپ واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. صرف عربی کا سمجھنا یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے, جب تک کہ حضور کی تعلیمات نہ ہو. جب تک کہ حضور کی تعلیمات نہ ہو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف ترجمے سے آدمی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا, ورنہ تو ترجمہ صحابہ کو تو آتا تھا. یعلمہم الکتاب یا لتبین للناس ما نزل الیہم کہنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ استاد کا ہونا ضروری ہے. والحکمت, اور حکمت کی باتیں بتائیں. حکمت سے مراد میں نے آپ کو بتایا دانائی, عقل و شعور کی باتیں, سمجھ بوجھ کی باتیں. دیکھو عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے نا, تو پھر ہر ایک اپنے اپنے عقل سے کام کر دے. تو یہاں حضور والی عقل جو سمجھائی گئی ہے وہ مقصود ہے کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ عقل کی باتیں ان کو سمجھائے. تو اس لیے یہاں اپنی عقل دوڑانے والے بھی قرآن کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. وَيُزَكِّيهِمْ, یہ عقل کی باتیں سے مراد کیا ہے کہ اپنے اقوال افعال کے ذریعے حکمت اور دانائی کی باتیں لوگوں کو بتا دے. وَيُزَكِّيهِمْ, صرف الفاظ اور معانی اور ترجمہ سیکھنا ہی کافی نہیں ہے جب تک کہ عملی تربیت بھی نہ ہو. یہ تزکیہ بھی اس کا کام ہے, اس نبی کا کام تزکیہ بھی ہے. تو کیا نبی کی حد تک پہنچ کے یہ ساری باتیں ختم ہو گئی؟ اسی نے سکھائی بس ختم. یہ تلاوت, تعلیم, حکمت, تزکیہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن یہ وہ مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے, سلسلے تعلیمی نسب سے وہاں پہنچے. ورنہ تزکیہ کے نام سے بھی بڑے دھوکے فراڈ چلتے ہیں, حکمت دانائی کے نام سے بھی اور تعلیم اور کتاب کے نام سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور تلاوت کے نام سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ وہی معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, جس کے منصبی فرائض میں سے تھے. یہ تزکیہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی تربیت بھی کریں, ان کی عملی طور پر تربیت بھی کریں. یہ عملی تربیت کوئی صرف قرآن کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے, ہر علم میں ایسا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جتنا کچھ پڑھا ہوا ہو, ہاؤس جاب کے نام سے آخر میں ان کو باقاعدہ طور پر پریکٹس کرائی جاتی ہے, عملی تربیت دی جاتی ہے, ان کو مختلف اسپتالوں میں لے جایا جاتا ہے. اور اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے میں, اسی طرح اساتذہ کے اس میں ٹریننگ ہوتی ہے, عملی تربیت دی جاتی ہے. ہر علم, ہر فن میں ان کو جب تک عملی تربیت نہ دی جائے تو اس فن کا حق ادا نہیں ہوتا. تو صرف الفاظ رٹ کے, ترجمہ کر کے, تفسیریں دیکھ کے آدمی کہے کہ میں تو ہو گیا پورا, تو پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ عملی تربیت بھی اس کی نہ ہو. اور یہ ساری چیزیں بغیر استاد کے ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتی. صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. تو اس دعا, اور پھر اس دعا کے جواب میں آل عمران میں بھی آیا, اور ایک اور صورت میں ذہن میں نہیں آ رہی, ایک اور صورت میں بھی آیا, 2-3 جگہ یہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان گنوایا ہے کہ ان مقاصد کو دے کر ان میں رسول ہم نے بھیجا ہے. یہاں جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ترجمہ اور اس کی کتاب دیکھنے سے اور پھر اس پر ڈرامے بھی کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ترجمے کی طرف نہیں چھوڑتے. ترجمے کی طرف کون نہیں چھوڑتا؟ ترجمہ پڑھا جائے, تفسیر بھی پڑھی جائے, لیکن اپنی طرف سے اس میں نہ جائے. ہم دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. کیا دعا سکھائی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ اللہ ہمیں دکھا دے. دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, راستے کی ہدایت جن کے اوپر تم نے انعام کیا ہے. وہاں سیدھا سیدھا کہتا کہ قرآن, صراط القرآن یا صراط النبی, بس بات ختم ہو جاتی. لیکن وہاں پتہ بتا دیا لوگوں کا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے. گویا کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ والے لوگ بھی ضروری ہیں. وہ کون ہے؟ پھر آگے الذین انعم اللہ علیہم نے بتا دیا کہ انعمت علیہم کون ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 قسم کے طبقات. نبوت کا دروازہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, باقی سلسلے قیامت تک چلتے رہیں گے. تو جب تک عملی تربیت ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نہ حاصل کی جائے تو اس پر لوگ پھر ڈرامے بناتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ, جب تک ترجمے سے قرآن سیکھنے سے منع کرتے ہیں, تفسیر پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا. ترجمہ بھی پڑھا جائے, تفسیر بھی پڑھی جائے, لیکن وہاں سے آپ مکمل نہیں ہوتے. یہ طریقہ, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ
سے قریش مکہ اس وقت کے نبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے کہ آپ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، کتاب آ کے ہمارے سرانے رکھی جاتی، ہم خود پڑھ کے اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ قرآن کے تو ماہر تھے، عربی کے تو ماہر تھے، وہ سارا کچھ سمجھ سکتے تھے، ایسا اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ لیکن مزاج اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی اس مخلوق کو کس مزاج کا بنایا ہے، پھر اسی مزاج کے مطابق ان کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ بغیر استاد کے، بغیر کسی مربی کے نہیں ہو سکتا۔ میں نے مختصراً خلاصہ بتا دیا اس کا، ورنہ یہ بہت تفصیلی بات ہے۔